بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر غاسق اذا وقب، اور غاسق کا معنی اندھیرا، تاریکی۔ ومن شر غاسق، اور غاسق اندھیرے اور تاریکی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اذا وقب، جب وہ رات داخل ہو، جب رات شروع ہو اور داخل ہو تو رات کا جو بھی شر ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تعوذ جو ہے یہ ایک عبادت ہے اور اہم ترین توحید کا نقطہ ہے۔ اس کو آپ استعاذہ بھی کہہ لیجئے، استعاذہ کا معنی پناہ طلب کرنا، یہ تعوذ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی بھی پناہ طلب کرنا۔ استعاذہ میں 4 امور ہوتے ہیں، 4 امور۔ ایک ہے پناہ طلب کرنے والا، دوسرا وہ جملہ یا کلمہ جو پناہ پر مشتمل، تیسرا پناہ دینے والا، اور چوتھا کس چیز کی سے پناہ طلب کی جا رہی۔ 4 چیزیں: پناہ طلب کرنے والا، پناہ کا جملہ، اور پناہ کس چیز سے مانگی جا رہی اور کس کی پناہ مانگی جا رہی۔ ان 4 نقطوں سے تعوذ مکمل ہوگا۔ جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مشہور ہے یہ کلمہ تعوذ، سب جانتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔ ان قرأت کے آغاز میں اعوذ باللہ پڑھنا فرض ہے، سب پڑھتے ہیں۔ یہ تعوذ کا مشہور کلمہ ہے، مشہور جملہ ہے۔ اس میں 4 چیزیں، ایک ہے مستعیذ، پناہ طلب کرنے والا، وہ ہر انسان ہے، اس میں انبیاء بھی ہیں، نبی اور صدیقین، صلحاء، شہداء، صالحین، سب اس میں۔ مانا کوئی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی پناہ دینے والا۔ یعنی تعوذ کو اگر آپ سمجھیں تو اہم ترین یہ توحید کا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا، انبیاء کو، صلحاء کو، صدیقین کو، ولیوں کو، نبیوں کو، سب کو اللہ پناہ دینے والا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان سب نے پڑھا ہے، سب مستعیذ ہیں، پوری دنیا مستعیذ ہے، پناہ طلب کرنے والی۔ کس سے؟ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے والی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ تعوذ، اور جو بھی اس کو پڑھے گا وہ مستعیذ ہے۔ باقی رہا مستعاذ منہ، کہ کس کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہو، تو وہ الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے پناہ طلب کر رہے ہو۔ اور کس کی پناہ طلب کر رہے ہو؟ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی۔ شیطان دنیا کا سب سے بڑا شر ہے، اور یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے بڑے شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جا رہی۔ تو اس طرح یہ دونوں صورتیں یہ تعوذ کی صورتیں ہیں، یہ سارے جملے تعوذ کے جملے ہیں، اور اس کا پہلا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ذرا اعلان کرو یہ کہ میں بھی اللہ کی پناہ کا طالب ہوں۔ یعنی قرآن پاک کا اختتام ہو رہا ہے اور توحید کو بڑی شدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی لاچار ہیں، محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے۔ اور آپ نے کہا اور پوری امت تک پہنچا، اور پوری امت کہہ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، مانا پوری امت مستعیذ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ کی طالب ہے، مضطر ہے، لاچار ہے، فقیر ہے، محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے۔ تو یہ دونوں جو صورتیں ہیں، ہر آیت استعاذہ کا جملہ ہے۔ باقی رہا پناہ کس کس چیز سے مانگ رہے ہو، تو وہ 5 چیزیں ہیں جو دونوں صورتوں میں مجموعی طور پر بیان ہیں، ایک ایک کر کے پڑھیں گے ہم۔ اور پناہ کس کی مانگ رہے ہو؟ برب الفلق، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اس ذات کی
جو رب الفلق ہے اس ذات کی، جو رب الناس ہے اس ذات کی، جو ملک الناس ہے اور الہ الناس ہے. یہ ہے مستعاذ بہی کہ کس کی پناہ طلب کر رہے. اور یہی توحید کی اساس ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ. کس کس چیز سے پناہ طلب کر رہے؟ وہ 5 امور جن میں پہلا آپ نے پڑھ لیا من شر ما خلق، کہ ہر مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب، یہ دوسرا شر. رات کے شر سے جب وہ رات داخل ہو، جب وہ رات داخل ہو. رات جب شروع ہوتی ہے تو اس کی تاریکی بعض اوقات بڑی پریشان کن ہوتی، بڑا اس میں خوف ہوتا ہے لوگوں کے لیے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی یہ رات کٹے، مگر پریشانی کی رات لمبی ہو جاتی. تو لوگوں کو اجالے کا انتظار ہے، اور اللہ رب الفلق ہے، روشنی کا، نور کا، اجالے کا رب میں ہوں. تو اس تاریکی سے اجالے کی طرف لانے والا میں ہوں. جو رات کے شرور ہیں، رات کے فتنے ہیں، رات کو چور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، املاک لوٹتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، اور رات ہی کو جانور اپنی بلوں سے آزادی سے باہر نکلتے ہیں، سانپ بچھو باہر نکلتے ہیں. رات ہی کو جو فتنہ پرور عورتیں وہ لوگوں کو دعوت دیتی ہیں فواحش و منکرات کی، بے حیائی کی. یہ سارے فتنے رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں. اور بعض اوقات اگر کوئی مرض ہو، کوئی پریشانی ہو اور دن کا انتظار ہو تو رات کٹتی ہی نہیں. تو اگر یہ سورت آپ پڑھیں گے اس میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ میں رات کی تاریکی سے، رات کی تاریکی کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اذا وقب، جب وہ داخل ہو جائے، جب رات شروع ہو جائے اور اس کے دامن میں جو بھی شرور پوشیدہ ہیں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. ایک دفعہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھیں اور چاند روشن تھا. آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، استعیذی باللہ من شر ھذا فإنہ من شر غاسق اذا وقب، کہ عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کر. یہ جو اس آیت میں ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اذا وقب، وہ یہی ہے. یہی سے مراد چاند رات کو نکلتا، رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا. شر چاند نہیں ہے بلکہ چاند رات کو نکلتا ہے. تو من شر غاسق اذا وقب یہی ہے. اس لیے رات جب شروع ہو تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو. تو رات اگر تکلیف زدہ ہو، تکلیف دہ ہو، وہ کاٹے نہیں کٹتی، صبح کے نور کا انتظار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رب الفلق، یہ عقیدہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی رب الفلق ہے. اس کے امر سے یہ نور حاصل ہوگا، پریشانیاں چھٹ جائیں گی، ہم حفاظت میں آ جائیں گے، دکھ درد دور ہو جائیں گے، اور دن چڑھتے ہی کام کاج شروع ہو جائیں گے. مریض اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، ہاسپٹل جا سکتا ہے. رات کو ممکن ہے وہ بند ہو، دستیاب نہ ہو، انتظار ختم ہو گیا. رب الفلق اللہ رب العزت. تو یہ رات ہر ایک پر آتی، بار بار آتی، ہمیشہ آتی رہے گی. تو اس رات کے دامن میں جو بھی شر ہے، جو بھی فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو. اور سب سے بڑا فتنہ جو آگے ان صورتوں میں بیان ہے وہ جادوگروں کا فتنہ. جادو کا عمل رات کو چھپ کر ہوتا ہے. جتنا اندھیرا ہو اتنا جادوگر کا عمل کامیاب ہوتا ہے. تو اپنا وہ سحر کا عمل لوگوں پر رات کو کرتے ہیں. بلکہ رات کو بھی جو جہاں شہر ہو، روشنیاں ہوں، بتیاں جل رہی ہوں، وہاں سے نکل جاتے ہیں، قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، اور وہاں بھی قبریں کھود کر اندر چھپ کر اپنے سحر کا عمل کرتے ہیں. جادوگروں کو اندھیرا پسند ہے. اس لیے کوئی شخص اگر کہے آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، کالا بکرا ذبح کرو یا کالا مرغا ذبح کرو، سمجھو کہ وہ جادوگر ہے. یہ شیاطین کو یہ سیاہ رنگ پسند ہے، اور
سیاہی میں بیٹھ کر عمل کرنا پسند ہے. جادوگر اپنے عمل کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرتے، پھر قبرستانوں میں جا کر یہ عمل کرتے، ویرانوں میں جہاں اور وحشت اور اندھیرا اور تاریکی ہو. تو کوئی کالا بکرا، کالا جانور طلب کرے، کالا مرغا طلب کرے، سمجھو یہ جادوگر ہے جو جنوں کو راضی کرنا چاہتا ہے. جنوں کی خوشی اسی میں. وہ چاہتے ہیں، شیاطین چاہتے ہیں کہ انسانوں کے عقیدوں کو تباہ کر دیں. یہ عقیدوں کی تباہی ہے. انسان اگر ان کی بات مان کر یہ کالے جانور لے آئے تو مانا انہوں نے جن کو خوش کرنے کا پروگرام بنا لیا. اللہ کی رضا نہیں بلکہ جنوں کی رضا مطلوب ہے، جو کہ بھیانک قسم کا شرک ہے، بھیانک قسم کا شرک. رات کی تاریکی سے ہمیں ایک ہی خوشی ہے اور وہ ہے قیام اللیل، تہجد کا اہتمام. اپنے گھر، اپنے کمرے کی تنہائی میں، کمرے کی تاریکی میں، یہ ایک عمل ہے جو ان فرسان جو شاہ سوار ہیں، مضبوط عمل کے مالک ہیں، جو تاریکی اس لیے پسند کرتے ہیں کہ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ تعالی سے راز و نیاز کریں. اس لیے رات کی آمد کی خوشی ان صالحین کو ہوتی ہے جو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ تاریکی بہت سے فتنے، بہت سے شر اپنے دامن میں لے کر آتی ہے. اور اس صورت میں ہمیں یہ دعا اور یہ تعوذ کا کلمہ سکھا دیا گیا جو کہ بڑا عظیم و شان کلمہ ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. اللہ تعالیٰ رب النور ہے. اس رب النور کی صفت کو پہچان لو. رب النور سے تاریکیاں، اندھیرے، ان کے فتنے، ان کے شر، ان تمام چیزوں سے رب النور، رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ. کیونکہ اندھیروں میں شر اور فتنے ہوتے ہیں اور باطل کو اندھیرے ہی پسند ہے. مسیلمہ کذاب سے کسی نے پوچھا کیف یاتیک الوحی، وحی تمہارے پاس کیسے آتی؟ تھا تو جھوٹا. کہتا کہ فی ظلمت ہندس، بڑی شدید تاریکی میں، نہ سورج ہو نہ چاند ہو، اندھیری رات ہو، اندھیری رات میں مجھ پر وحی اترتی. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیف یاتیک الوحی، فرمایا کہ فی مثل فلق الصبح، جو وحی آتی ہے چاروں طرف نور ہی نور پھیلا ہوتا ہے، ٹھنڈا نور جیسے صبح کا پہلا اجالا. اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، چاروں طرف نور ہوتا ہے، ملائکہ کا جو ایک مجمع ہوتا ہے اور جبریل امین وحی لے کر آتے ہیں. تو یہ نور اللہ تعالیٰ رب النور ہے. اللہ تعالیٰ رب النور ہے. تو ظلمات جو ہیں، اندھیرے جو ہیں، ان کے فتنوں سے آپ مستقل اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہو. فتنے بے شمار ہیں راتوں کے، اور آپ ان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہو اور پناہ طلب کرتے رہو. اللہ تعالیٰ رب الفلق ہے، رب النور ہے، اور یقیناً وہ آپ کو نور کی طرف منتقل کر کے آپ کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے گا.